واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق ست تکریم قرہ اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں جامع مسجد اقصی میں اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر تاجدار ختم نبوت کی سیرت اور صورت کے مقدس عنوان کے تحت اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت انتظامیہ مسجد حاضہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مولانا محمد آصف سپرا صاحب ان کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اسی طرح مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب دامت برکاتہم ان کو بھائی ملک اختر کو جو ہیں ان کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص کوشش اور دعوت کے نتیجہ میں آپ کے اس چک میں دین کی نسبت سے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل، شرکائے محفل ان کی کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام علماء کا، صلحاء کا، قراء کا، نعت خواں حضرات کا آنا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ سامعین محترم، میں نے سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عملی طور پر بھی حضور سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہوا کچھ یوں، مشرکین مکہ حضور کو طعنے دیا کرتے تھے، آقا کو تکلیف دینے کا ہر موقع تلاش کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور کو جادوگر کہتے، کبھی کہتے کہ جن کا سایہ ہے حضور پر، کبھی کہتے کہ جی یہ تو سرداری کا طلبگار ہے، بادشاہت چاہتا ہے۔ اس اعتبار کی بے سر و پا باتیں اکثر وہ کرتے رہ جاتے تھے۔ جب حضور کی نرینہ اولاد نہ رہی، آقا کے بیٹے اس دنیا سے رخصت فرما گئے، تو مشرکین مکہ نے حضور کو اوتر کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، ہیں تو بیٹیاں، بیٹے تو ہیں نہیں۔ بیٹے ہوتے تو نسل جاری رکھتے، بیٹے ہوتے تو نام باقی رہتا، بیٹے ہوتے تو کام باقی رہتا۔ بیٹے ان کے ہیں نہیں، چند سال انتظار کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ بعد یہ بھی فوت ہو جائیں گے، نہ ان کا نام رہے گا نہ ان کا کام رہے گا۔ یہ طعنہ دیا۔ ادھر اپنے بیٹے کی جدائی اور ادھر پھر مشرکین مکہ کے طعنے، حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ اللہ نے حضور کا صدمہ دور کرنے کے لیے تسلی کے طور پر یہ سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، قریش مکہ کی افواہوں پہ کان مت دھریں، اللہ سے امیدوں کا رشتہ نہ توڑے۔ تیرا رب اعلان فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیٹے آپ سے لے لیے ہیں، بدلے میں آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ اور کوثر جیسی نعمت ملنے کے بعد
آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے رہیں. ماہ و سال گزریں گے، دن گزریں گے، مہینے گزریں گے، سال گزریں گے، قومیں بدلیں گی، نشان بدلیں گے، سب کچھ تبدیل ہوگا، لیکن زمانے کے ماتھے پر یہ تحریر ہر دور میں رہے گی کہ آپ بلند ہیں اور آپ کا دشمن دم کٹا ہے. اونچا نام آپ کا ہی رہے گا. مفسرین نے 36 معنی ذکر کیے ہیں الکوثر کے. ان میں سے چند معنی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. الکوثر کا ایک مشہور معنی جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہے اور آپ کئی بار سن بھی چکے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے. حوض کوثر دیا ہے. بیٹے ہوں نام دنیا میں باقی رکھتے ہیں، بیٹے ہوں کام دنیا میں باقی رکھتے ہیں، بیٹے ہوں باپ کا مشن جاری رکھتے ہیں، بیٹے ہوں باپ کا عمل جاری رکھتے ہیں، بیٹے ہوں حسب اور نسب جاری رہتا ہے. بیٹے آپ سے لے لیے، بدلے میں آپ کو حوض کوثر دے دیا. محبوب بیٹے چند صدیوں تک ذکر کرتے ہیں، چند صدیوں تک نیک نامی کا سلسلہ لے کے چلتے ہیں، لیکن محبوب آپ پریشان نہ ہو. جب یہ دنیا نہ رہے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند تارے بے نور ہو کر زمین پہ آ کے گریں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. جب ترازو سجایا جائے گا، جب دنیا کا نظام اللہ آخرت کے اعتبار سے پورے حساب کتاب سے گزار دیں گے، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ محبوب چاند اور ستارے نہیں ہوں گے، سورج اور کہکشائیں نہیں ہوں گی، کائنات کا سارا نظام ختم ہو چکا ہوگا، اور ایک جنت کا ماحول ایسا بھی آئے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسول ایک دوسرے سے کہیں گے آؤ محمد کے حوض کوثر سے پی کر آتے. آپ کا ذکر تو حوض کوثر پہ بھی جاری رہے گا، جنت میں بھی رہے گا. بیٹے لے لیے، بدلے میں حوض کوثر دے دیا. اور حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ فرمایا حوض مسیرۃ شہر، میرا حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت جتنا لمبا ہے. تمہاری سواریاں 1 مہینے میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہیں، اتنا بڑا حوض کوثر ہے. اب یہ سواری گھوڑا ہے، یہ سواری موٹر سائیکل ہے، یہ سواری کار ہے، یہ سواری جہاز ہے، یہ سواری راکٹ ہے، یہ سواری کیا چیز ہے، اس کا کوئی تعین نہیں. لیکن یہ سواری اگر موٹر سائیکل بھی ہو تو 1 مہینے میں موٹر سائیکل جتنا دوڑ سکتا ہے اتنا لمبا حضور کا حوض کوثر ہے. اتنا بڑا حوض کوثر ساری کائنات پیے نہیں مک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ آ جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا. اتنا بڑا حوض کوثر کے تو کیا ہی کہنے. یہ مت سوچیں کہ یہ اتنا 1 مہینے کی مسافت جتنا حوض کوثر ہوگا اور پوری کائنات کے لوگ پینے والے ہوں گے، کیسے پورا آئے گا؟ ارے نبی کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ آیا، پورے مدرسے نے پیٹ بھر کے پیا، حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ بھر کے پیا، اور پیالے میں دودھ ویسے کا ویسا رہا. نبی کا ایک چھوٹا سا پیالہ اتنی وسعت رکھتا ہے. حوض کوثر تو پھر بھی مہینے کی مسافت اتنا لمبا ہے. پیالہ تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے. جس نبی کی انگلیاں اتنی وسعت رکھیں کہ 1700 صحابہ پیٹ بھر کے پیئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آئے، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، پانی ختم ہو گیا ہے. حضور نے مشکیزیں منگوائے، ایک پیالے میں مشکیزوں کو نچوڑا، چند قطرے پانی کے اس پیالے میں اکٹھے ہوئے. اس کے بعد حضور نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں رکھ دی.
صحابی رسول فرماتے ہیں آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کے پیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے سارے پانیوں کا سردار زمزم ہے، اور زمزم کا سردار وہ پانی ہے جو نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ جو اسماعیل کی ایڑی لگنے سے پانی نکلے بڑی بات ہے، معجزہ ہے۔ ایڑی لگی پانی نکلا، لیکن ایڑی سے نہیں، زمین سے پانی آج بھی نکل رہا ہے تو بڑا کمال کہ صرف ایڑی لگی اور زمزم کا کنواں جاری ہو گیا، لیکن اربوں خربوں صلاۃ و سلام نازل ہو کہ آملہ کے در یتیم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ قرآن پاک کا واقعہ، موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، فن فجرت من حسنتا عشرتا، اسی طرح ہے نا، میں حافظ نہیں ہوں اس لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے؟ پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ معجزہ اللہ کے نبی کا انکار نہیں ہے، ہر نبی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہر رسول پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہر آسمانی کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن پیروی محمد الرسول اللہ کی کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہوئے، نبی کا معجزہ ہے، لیکن پتھروں سے پانی اب بھی نکل تو رہا ہے نا۔ زمین پہ ایڑی لگے اسماعیل علیہ السلام کی، پانی کا چشمہ جاری ہو، معجزہ نبی کا ہے، اقرار کرتا ہو، ایمان رکھتا ہو، لیکن زمین سے پانی آج بھی نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح پتھر پہ عصا لگے کلیم کا، 12 چشمے جاری ہو، بڑے کمال کی بات ہے، لیکن پتھروں سے پانی آج بھی نکل رہا ہے، نکل سکتا ہے، لیکن انگلیوں سے، خون اور گوشت سے، ہڈیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، یہ معجزہ مصطفیٰ کا ہے، یہ معجزہ محمد الرسول اللہ کا ہے، یہ معجزہ اس نبی کا ہے جس کے چہرے کی مسکراہٹ اللہ نے قرآن کی آیت بنائی ہے، یہ معجزہ اس پیغمبر کا ہے جو پیغمبر دھرتی پہ قدم رکھے تو دھرتی بھی قرآن میں تلاوت ہوتی ہے، یہ معجزہ اس پیغمبر کا ہے جو کندھے پہ چادر رکھے تو چادر قرآن کی آیت بن جاتی ہے، یہ معجزہ اس پیغمبر کا ہے جس پیغمبر کی سیرت عرش پر بھی بیان ہوتی ہے، فرش پر بھی بیان ہوتی ہے، نوریوں میں بھی بیان ہوتی ہے، بشر میں بھی بیان ہوتی ہے، نبیوں میں بھی بیان ہوتی ہے، رسولوں میں بھی بیان ہوتی ہے، فرشتوں میں بھی بیان ہوتی ہے۔ بے شک کمال ہے، زمین سے زمزم نکلا ہے، بے شک کمال ہے، پتھر سے 12 چشمے نکلے ہیں، لیکن اس نبی کے کیا کہنے اور جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ جس کی انگلیوں میں اتنی وسعت ہو، اس کے حوض کوثر میں کتنی وسعت ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب بیٹے لے لیے ہیں، بیٹے لے لیے، بیٹے جانشین ہوتے ہیں، بیٹے بعد میں نام لے کے چلتے ہیں، بیٹے باپ کا کام لے کے چلتے ہیں، بیٹے آپ سے لے لیے ہیں، حوض کوثر دے دیا ہے، بیٹے ہوتے
दुनिया में नाम रहता, बेटे होते दुनिया में काम रहता। महबूब जब जमीन नहीं होगी, जब चांद नहीं होगा, जब सितारे नहीं होंगे, जब बहर न होगा, गर न होगा, खुश्क न होगा, तर न होगा, समा न होगा, समक न होगी, चांद न होगा, फलक न होगा, जब कुछ भी नहीं होगा, एक जमाना आएगा आदम के जुबान पर, ईसा की जुबान पर तज़किरा यही होगा कि आओ मोहम्मद के हौज पे जाते हैं, हौज़े कौसर से पी कर आते हैं। हम नबियों की जुबान पर हौज़े कौसर पे तेरा जिक्र जारी करवा के कहेंगे कि इन्ना आतैना कल कौसर। एक माना हौज़े कौसर, दूसरा माना जिक्र कसीर। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जिक्र कसीर दिया है। जिक्र कसीर, जिक्र कसीर दिया है, और इस कदर जिक्र कसीर दिए कि महबूब आपका जिक्र आलम अगवाह में होगा, आम महफिल में नहीं होगा, नबियों की महफिल में होगा। महबूब आपका जिक्र बुलंद कर दिए, और जिक्र यूं बुलंद कर दिए कि आपके आने से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया में से एक नबी भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी उम्मत में तेरा जिक्र न करे। हर नबी ने हुजूर का जिक्र किया, हर नबी जिम्मेदारी से किया। और इस पे दलील कुरान की आयत है, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। ईमान भी लाने के पाबंद हो और नबी का जिक्र करने के भी पाबंद हो। ये नुसरत जिक्री है, जिक्र करने के भी पाबंद हो। हर नबी ने अपनी उम्मत को नबी का जिक्र दिए, नबी की मार्फत दी है, नबी की बातें बताई है, नबी की पहचान बताई है। हर नबी ने जिक्र किया। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हम तेरा जिक्र कसीर कर देंगे, जिक्र कसीर कर देंगे। और हजरत सैयदा शीमा हुजूर की दूध शरीक बहन हुजूर को गोद में उठाए वादियों में फिर रही हैं, बकरियां चरा रही हैं, नजर नबूवत के चेहरे पर नजर पड़ती है, फिर दुनिया के हुस्न पे नजर पड़ती है। हजरत शीमा बेअख्तियार सोचती है, बेशक लहलहाते खेत हसीन होंगे, मुस्कुराते फूल हसीन होंगे, चहचहाते परिंदे हसीन होंगे, कायनात बड़ी हसीन होगी, लेकिन जितना हसीन मेरा भाई है इतना कोई नहीं होगा। उसके बाद हजरत शीमा के ज़हन में बात जाती है कि सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, दिन होता है, रात में बदल जाता है, उरूज आता है, ज़वाल की तरफ सफर कर जाता है, फिर हुस्न वाले चेहरे भी एक दिन मांद पड़ जाते हैं। क्यों ना मैं अपने इस हसीन भाई को कोई दुआ दे दूं। दुआ देने के लिए हजरत शीमा ने आसमान की तरफ नजर उठाई है, कहती है अल्लाहुम्मा अब्के लना मोहम्मद, अल्लाह मेरे वीर का हुस्न बाकी रखना, मेरे वीर का जमाल बाकी रखना, मेरे वीर का बखत बाकी रखना, मेरे वीर का उरूज बाकी रखना, मेरे नवीर को शोहरे देना, चर्चे देना, बुलंदियां देना। अल्लाह ने भी पूछा होगा शीमा बता कितने शोहरे दूं, तो शीमा ने कहा अल्लाहुम्मा अब्के लना मोहम्मदा, अल्लाह जब तक जमीनों आसमान रहे मेरे वीर का जिक्र होता रहे। फिर कायनात के रब ने कुरान की आयत बना के कहा कि वाला फादा का जिक्र, महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मिंबर में तेरा जिक्र, मेहराब में तेरा जिक्र, मस्जिद में तेरा जिक्र, काबा में तेरा जिक्र, मदीना में तेरा जिक्र, कलमे में तेरा जिक्र, अज़ानों में तेरा जिक्र, नमाजों में तेरा जिक्र, हज में तेरा जिक्र, तकरीर में तेरा जिक्र, रातों में तेरा जिक्र। महबूब मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, उलमा, सुलहा, अतकिया, खतीब, अदीब, नकीब, मुकर्रिर, मुअल्लिम, मुदर्रिस की जुबान पर तेरे जिक्र को
अपने जिक्र से जोड़ के दुनिया को बताएंगे कि ऐसी सुकीर तबाहिया, जहाँ खुदा की बात वहाँ मुस्तफा की बात, जहाँ खुदा की हम वहाँ मुस्तफा की नात। महबूब जमीन से अर्श बरी तक या खुदा की बात चलेगी या मुस्तफा की बात चलेगी। हम तेरे जिक्र को बुलंद कर चुके हैं और वसी कर दे। इन्ना आतोइना कल महबूब, हम आपको जिक्र कसीर दे देंगे। बेटे ना है तो क्या हुआ, हर खतीब की तकरीर तेरे जिक्र की मोहताज होगी, हर वाइज का वाज तेरे जिक्र का मोहताज होगा, मस्जिद की रौनक तेरे जिक्र की मोहताज होगी। दो माने हो गए। तीसरा माना इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब हमने आपको 4 यार दे दिए। हमने आपको 4 यार दे दिए। इन्ना आतोइना कल कौसर, चार यार दे दिए। बेटे आपसे ले लिए, बदले में 4 यार दे दिए। महबूब ये 4 यार आपके नाम पे भी पहरा देंगे, आपके काम पे भी पहरा देंगे। कौसर में 4 हर्फ हैं। कितने? काफ, वाव, सा और रा। उलमा मुफस्सरीन ने लिखा है काफ अबू बकर की है, वाव फारूक की है, सा उस्मान की है और रा हैदर कर्रार की है। खुलफाए राशिदीन हक 4 यार बेटे ले लिए, बदले में 4 यार दे दिए और ऐसे दे दिए कि अल्लाह का अर्श भी इन 4 यारों की वफा की गवाही देगा। सुभान अल्लाह। जोश में नहीं कह दिया। अमीरुल मुमिनीन मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत है, इजालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह ये रिवायत लेकर आए हैं। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि हुजूर जब मेराज से वापस तशरीफ लेकर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब मैं अल्लाह के अर्श पर पहुंचा, अल्लाह के अर्श पर नूर के कलम से एक इबारत लिखी हुई थी। नूर के कलम से क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर अस-सिद्दीक उमर अल फारूक उस्मान ज़ुन्नुरैन। कौन रिवायत कर रहा है? हजरत मौला अली। मौला अली रिवायत। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि असहाबे सलासा के हक में तमाम सहाबा में सबसे कसरत से रिवायत अहले बैत के अफराद ने की है। अली ने की है या औलाद अली ने की है? इससे अगली रिवायत तो मैं सुनाता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हशर के दिन दीन इस्लाम उमर को हशर के मैदान में ढूंढता फिरेगा। सुभान अल्लाह। कौन बता रहा है? इमाम हसन जो बेटे हैं मौला अली के। हशर के दिन दीन इस्लाम उमर को ढूंढता हुआ आएगा, फिर उमर के बाजू से पकड़ेगा, अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा होगा और कहेगा, ए अल्लाह मैं डरा हुआ था, सहमा हुआ था, छुपा हुआ था, तेरे इस बंदे ने मुझे इज्जत दी। तेरे इस बंदे ने मुझे इज्जत दी। और बास जाहिल लोग तरावी पर एतराज करते हैं ना, तो कहते हैं जी ये तरावी हजरत उमर की बिदत है जी, अल्लाह तुम्हें ईमान दे।
انشاءاللہ مومن ہو کے مرو. دعا تو دی جا سکتی ہے نا. اللہ تمہیں ہدایت دے, کلمہ نصیب کرے, اللہ کرے ہدایت پہ مرو, جنت جاؤ. اور تمہیں پتہ نہیں جب نبی نے کعبے کا غلاف پکڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے. نبی نے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے, بدت کے لیے نہیں مانگا تھا. اب عمر جو بولے گا اسلام کی عزت ہے, جو کرے گا اسلام کی عزت ہے. عمر کا ہر قول, ہر فعل, ہر فیصلہ اسلام کی عزت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر فیصلہ, زبان, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ ختم نبوت, صحابہ. اب عمر کی ہر بات اسلام کی عزت ہے. اللہ سے حضور نے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا, بدت کے لیے نہیں مانگا تھا. عمر کا ہر کام, عمر کا ہر فعل, عمر کا ہر عمل اسلام کی عزت ہے. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر نبی کے ان 3 یاروں کے نام نبی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اور اگلی بات بھی, سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یوں تو مریم بھی ہیں, ہاجرہ بھی, نیک خاتون ہیں, آسیہ بھی. بات جب آ گئی ہے حیا کی, فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں اما عائشہ نے روایت کی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جب اسلام, دین اسلام عمر کی سفارش کرے گا نا, ابھی سب لوگ حشر کے میدان میں موجود ہوں گے کہ فرشتے نعرے لگاتے ہوئے استقبال کر کے عمر کو جنت کی طرف لے کر چل بھی پڑیں گے. مولا علی نے فرمایا اللہ کے عرش پر نبی کے نام کے ساتھ ان 3 یاروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. حضرت علی نے اپنا نام نہیں لیا اس روایت میں. کیوں نہیں لیا؟ اللہ بہتر سمجھتا ہے یا حضرت علی اس حکمت کو بہتر سمجھتا ہے؟ کیوں نہیں لیا؟ لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اپنی معراج سنائی تھی تو حضور نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے عرش پر نور کے قلم سے ایک تحریر اور بھی لکھی ہوئی تھی, اور وہ تحریر یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ. ہم نے علی کو محمد کا تائید کنندہ بنایا, مؤید بنایا. اللہ کے عرش پر نبی کے ان 4 یاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں حدیثیں ازالت الخفا کے اندر موجود ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ بزرگ ہیں جنہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث تینوں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تینوں کے ہاں یہ عقیدت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. اللہ کے عرش پر یہ 4 نبی کے یار. اور یہ بھی کتنا حسین اتفاق ہے. اتفاق کیا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے چناؤ کیا نبیوں کا, تو انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش. کتنی؟ 1,24,000 کم و بیش. 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جن نبیوں کو غلبہ عطا کیا ان کی تعداد 313 رسول. اور اس فقیر کے علم کے مطابق ایک رسول بھی شہید نہیں ہوا, ہر رسول غالب آیا. ہزارہ قربانیوں کے بعد بھی رسول اپنی بات منوا کے گئے. انبیاء شہید ہوئے, رسول شہید نہیں ہوئے, غالب رہے. جن کو غلبہ ملا وہ 313 رسول. ان 313 رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول بنے ان کی تعداد 10. کتنی؟ 10.
ان 10 اولو العزم رسولوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ان کی تعداد 4، ان کی تعداد، اور ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اب آئیے صحابہ کی طرف۔ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ حضور نے خود فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، اور ایک مشہور روایت کے مطابق صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش، 1,44,000 کی روایت بھی ملتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے جن کو اول غلبہ دیا گیا ان کی تعداد 313 اصحاب بدر۔ ان 313 اصحاب بدر میں سے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان کی تعداد 10 عشرہ مبشرہ۔ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے جن کو نبی کے اول خلافت کا حقدار بنایا گیا ان کی تعداد 4، اور ان چاروں میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا گیا اس کا نام ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا اعطینا الکوثر، محبوب بیٹے لے لیے ہیں، بدلے میں ابو بکر دے دیا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں مار کھا کھا کے بے ہوش ہو جائے گا، ہوش میں آئے گا، قبیلے والے پوچھیں گے ابو بکر کیا حال ہے، ابو بکر کہے گا مجھے چھوڑو، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے، بدلے میں ابو بکر دے دیے۔ محبوب کبھی آزماؤ گے تو کہو گے کہ لے آؤ اللہ کے راستے میں، کوئی آدھا لے کے آئے گا، کوئی چوتھا لے کر آئے گا، لیکن ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ مارے گا، گھر میں جھاڑو دے گا، سوئی تک اٹھا کے لائے گا، تیرے قدموں میں کل جمع پونجی رکھ دے گا کہ آسمان کا رب بھی پوچھے گا ابو بکر تو مکہ کا امیر آدمی، ابو بکر تو مکہ کا بڑا تاجر، ابو بکر تو مکہ کا عظیم آدمی، لیکن نبی پہ خرچ کرتے کرتے ٹاٹ کا لباس پہنے، بٹن کی جگہ کانٹے لگا رکھے ہیں ٹاٹ کے لباس میں۔ ابو بکر کیا تو اللہ پہ راضی تو ہے؟ جب ابو بکر نبی کے دربار میں پہنچے ہیں، ادھر صدیق آیا ہے، ادھر جبریل آیا ہے، جبریل نبی کو بتا رہے ہیں جبریل کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے، صدیق کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل صدیق ٹاٹ پہنے سمجھ آتی ہے، تو نے کیوں پہنے؟ جبریل کہتے ہیں تیرا صدیق اتنا مخلص ہے، اتنا خالص ہے، اس کے خلوص کی وجہ سے آسمان کے ہر فرشتے نے ٹاٹ کا لباس پہنے، سامان کی پوٹلی نبی کے قدموں میں رکھ کے صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبوت سوال کرتی ہے صدیق کیا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ صدیق اکبر تڑپ کر کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا ہے اور اس کا رسول بس۔ انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب تیرا صدیق مانعین زکوٰۃ سے لڑ جائے گا، کہے گا نبی کے دور میں جو ایک اونٹ کے ساتھ رسی آتی تھی وہ بھی معاف نہیں، تیری شریعت پہ لچک نہیں کھائے گا، تیرا روانہ کیا لشکر جنگ پہ جائے گا، لڑیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کو بھی نکیل ڈالی صدیق اکبر نے، اور منکرین ختم نبوت کا بھی قتل عام کروایا صدیق اکبر۔ محبوب بیٹے لے لیے، بدلے میں ابو بکر، بیٹے لے لیے، بدلے میں عمر دے دیا۔ کون عمر؟ جو کعبہ میں نماز پڑھائے۔ کون عمر؟ جو کافروں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ کون عمر؟ جو کہے کہ
کسی نے بچے یتیم کروانے ہیں تو باہر آ جائے. عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, نماز اب چپ کر لیں. کعبہ میں ادا تکبیر صحابہ صحابہ جان فاروق اعظم. بیٹے آپ سے لے لیے, بدلے میں عمر آپ کو دے دیا. دنیا کفر سے ٹکرا جائے گا تیرا عمر. یہود و نصارہ کو مٹا کے رکھ دے گا تیرا عمر. کیسر و کسرا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے گا تیرا عمر. انا اعطیناک الکوثر, بیٹے لے لیے, بدلے میں عثمان دے دیا. عثمان دے دیا. محبوب اس قدر خالص, اس قدر مخلص کہ اپنی جمع پونجی تیرے ہاتھوں پہ رکھ کے عثمان خوش ہو رہا ہے. اور آپ اعلان کریں گے, عثمان تو نے اللہ کے راستے میں جتنا دیے, آج کے بعد تیرا کوئی گناہ نہیں. تو جو چاہے کر. بیٹا لے لیے, بدلے میں علی دے دیا. بدلے میں علی دے دیا. آپ کے ساتھ ہوگا بدر میں, احد میں, حنین میں, تبوک میں, خیبر میں. آپ کے ساتھ چلے گا یہاں تک کہ آخری سانس میں الصلاۃ الصلاۃ کہتا شہید ہو جائے گا, لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. یقین ہوگا کامل تیری ذات پر. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے, ایک بار دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے. دیکھنے والے نے کہا علی دیوار بوسیدہ ہے, گرنے لگی ہے, نیچے سے اٹھ جاؤ, دیوار گرے گی, نقصان دے گی. حضرت علی نے فرمایا دیوار نہیں گرے گی. پوچھنے والے نے کہا آپ کو کیسے یقین؟ مولا علی نے فرمایا, حضور نے فرمایا تھا علی تجھے تلوار قتل کرے گی. جب نبی نے کہہ دیا مجھے تلوار قتل کرے گی, دیوار میرا کیا بگاڑ سکتا؟ یہ یقین. محبوب بیٹے لے لیے, ابو بکر کو صداقت دے کر تیری جھولی میں ڈال دیا, عمر کو عدالت دے کر تیری جھولی میں ڈال دیا, عثمان کو سخاوت دے کر تیری جھولی میں ڈال دیا, علی کو شجاعت دے کر تیری جھولی میں ڈال دیا. اب تیرے یہ چار یار دنیا کفر کو روند کر تیری شریعت کو لاگو کر دیں گے, اور تیرا ذکر, تیرا دین, تیری شریعت, تیری سیرت, تیرا کردار دنیا میں عام کر دیں گے. دنیا کو پتا چلے گا کہ انا اعطیناک الکوثر. صدیق عکس حسن کمال محمد است, فاروق ذل جاہو جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع رسالت نبی, حیدر بہار باغ خصال محمد است, اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ما محبت آل محمد است. تین معنی ہوئے. نمبر ایک حوض کوثر, نمبر دو ذکر کثیر, نمبر تین چار یار, نمبر پانچ انا اعطیناک الکوثر. بعض لوگوں نے کہا یہاں کوثر سے حضرت فاطمہ الزہرا مراد ہے سلام اللہ علیہا, کہ محبوب بیٹے ہم نے آپ سے لے لیے, فاطمہ جیسی بیٹی آپ کو دے دی, آپ کی نسل فاطمہ کے بطن سے جاری رہے گی. مجھے اس تفسیر پہ کوئی اعتراض نہیں, میں اس تفسیر کو بسر و چشم قبول کرتا ہوں, کوئی اعتراض نہیں. قبول کرتا ہوں. محبوب بیٹے لے لیے, بدلے میں بیٹی دے دی, آپ کی نسل بیٹی سے جاری رہے گی, پھر آپ کی نسل, آپ کے بیٹے, آپ کے نواسے, آپ کے دین کے لیے نانا کا روزہ چھوڑیں گے, 8 ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں کعبہ بھی چھوڑیں گے, کربلا کی طرف جائیں گے, پھر کربلا میں تیرے دین کے لیے, تیری شریعت کے لیے, تیرے دین کی حفاظت کے لیے محمد اور
कासिम कुर्बान करवा के, अब्बास अलमदार शहीद करवा के, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान इब्न अली तेरे दीन पे फाड़ के अपना सर रेज़े की अम्मी पे पेश करके दुनिया को कहेंगे सर रहे या ना रहे, तेरे मुस्तफा रहना चाहिए। फिर तेरी नस्ल की गैरत दुनिया में जब 333 में जामे मस्जिद अक्सा में मौलवी आसिफ वाफिया जब जिक्र हुसैन करेगा तो ये कहने पे मजबूर होगा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाब दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आपका नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा, नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा। हम कबूल करते हैं सर बचशम के अल कौसर से नबी की बेटी मुराद है। मौलाना समीउल्लाह रब्बानी साहब ऐसे ही है ना, हमें कोई इख्तिलाफ है भला? लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, कौसर के हर्फ कितने? कितने? काफ वाव सार। जब कौसर के हर्फ 4 है तो बेटी 1 क्यों? कबूल करता हूँ हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर कौसर से बेटी मुराद है तो फिर बेटी नहीं बेटियां। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब बेटे ले लिए, ज़ैनब दी, रुकैया दी, उम्मे कुलसूम दी, फातिमा दी, 4 बेटियां दी है। नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा। बात समझ आ रही है? इन्ना आतैना कल कौसर, अल कौसर का एक माना कुरान पाक भी है। महबूब हमने आपको कुरान दे दिया। क्या दे दिया? कुरान दे दिया। बेटे ले लिए लेकिन कुरान तो दे रखा है ना। बेटे होते सदियों तक बात चलती, खत्म हो जाती, कुरान क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा, तेरा जिक्र होता रहेगा। और बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि यही कुरान कल हौज़ कौसर बन जाएगा। हौज़ कौसर कोई नई चीज नहीं, यही कुरान कल हौज़ कौसर बन जाएगा। और जो बंदा जितना टाइम इस दुनिया में कुरान को दे रहा है, इसको उतना टाइम कल हौज़ कौसर पर दिया जाएगा। आप मौलवी को मामूली मत समझे, मत समझे कि एक कारी कुरान चंद हजार रुपए पे बैठा गुजारा कर रहा है। स्कूल का टीचर 4.5 घंटे ड्यूटी दे 70,000 तनख्वाह ले। एक आलिम दीन 24 घंटे और पूरा महीना की ड्यूटी दे और उसे तनख्वाह सिर्फ 15 से 20 हजार मिले, फिर भी हम घाटे का सौदा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। और कितना रोशन है? कल क़यामत वाले दिन हामिलीन कुरान को अल्लाह फरमाएंगे, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। मुस्तकबिल रोशन है। और इसी उम्मीद पे हम खुश हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बंदा दुनिया में कुरान को टाइम नहीं दे रहा, न कुरान पढ़ने वालों में, न कुरान पढ़ाने वालों में, न पढ़ने पढ़ाने वालों की इज्जत करने वालों में, दीन से बेजार सेकुलर लिबरल बंदा है, न उसे मौलवी अच्छा लग रहा है, न टोपी, न दाढ़ी, न पगड़ी, न मिंबर, न मेहराब। याद रख, आना तुझे मौलवी के दार पे पड़ेगा। हैं? कल तक बातें करने वाले आज मौलाना फजलुर रहमान की दहलीज को चूम रहे थे। कल तक मौलाना फजलुर रहमान पे बक बक करने वाले आज उनकी दहलीज को चूमने आए बैठे थे। पीछे नमाजें पढ़ रहे थे, पीछे नमाजें पढ़ रहे थे। तुम्हें आना पड़ेगा। किसी ने बड़ा लतीफ जुमला बोला है कि मौलवी के पीछे रहोगे तो जिंदा रहोगे, मौलवी के पीछे रहोगे तो जिंदा रहोगे, और मौलवी से आगे होगे तो मर जाओगे। नहीं यकीन तो जनाजा देखो। जो मौलवी के आगे आया है कब्र में गया है, जो मौलवी के पीछे रहा है वो बच गया। बात समझ आ रही है?
یہ عزت ہے دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، سوشل میڈیا کے اندر پھنسے ہوئے اور شکنجے کا شکار ہونے والے، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ یہودی اور مرزائی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ وہ سنی نام رکھ کے کام کر رہے ہیں، مختلف چینل بنا کر وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں مولوی کی ایک عجیب شکل بٹھا رہے ہیں، مولوی سے بیزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ علماء کرام سے نفرت کرتا ہو اس کا دین بھی خطرے میں ہے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ دین خطرے میں اس لیے کہ بد عقیدہ ہو جائے گا، اور ایمان خطرے میں اس لیے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ عزت کیا کرو علماء کرام کی، عالم دین کی عزت کرنا در حقیقت قرآن کی عزت کرنا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اور تین بندے ایسے ہیں جن کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، تین بندے ایسے ہیں جن کی عزت کرنا خدا کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ نمبر ایک، بوڑھا مسلمان، جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی۔ نمبر دو، حامل قرآن، جس نے حامل قرآن کی عزت کی اس نے بھی خدا کی عزت کی۔ اور نمبر تین، منصف بادشاہ، جس نے عادل بادشاہ کی عزت کی اس نے بھی خدا کی عزت کی۔ تو جس کو دنیا میں ٹائم نہ قرآن پڑھنے کے لیے مل رہا ہے، نہ قرآن پڑھانے کے لیے مل رہا ہے، نہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو خرچ کرنے کو دل کر رہا ہے، ٹوپی داڑھی پگڑی سے بیزار ہے، ممبر محراب سے بیزار ہے، مسجد سے بیزار ہے، مدرسے سے بیزار ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، آپ نے ماشاءاللہ مسجد کے اوپر بڑا خرچہ کیا ہے، اب لبرل بندہ پتہ کیا کہے گا، جی مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر تھا کسی غریب کو آٹے کی بوری دے دیتے، مسجد پہ لاکھوں لگا دیے، یہی کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے۔ اور پاگلا تینوں خدا ایمان دے نہیں سمجھے، تینوں مسجد کے لگو نظر آ رہی ہے، اے جڑا 5 لاکھ دا موبائل لئی وطن ہے، اے تینوں نظر نہیں آندا پیا؟ بہت اچھا ہے۔ اے بھی تو آکھیا جا سکدا ہی نا کہ میاں 5 لاکھ دی بجائے 20,000 دا موبائل رکھ لو، باقی پیسے کسی غریب دی دھی دی شادی چ کرواؤ، اودے تو نہیں آکھ رہے۔ جیڑا 4 کروڑ دی لینڈ کروزر لئی پھردا ہے اونوں تو نہیں آکھ رہے کہ میاں ٹوڈی لائے لا گزارا اس تے کر لا، باقی پیسے کسی غریب دی شادی کرا چا دھی دی شادی چ کرا، اس نوں تو نہیں آکھ رہے۔ تینوں مسجد دے لگے ہوئے نظر آ رہے، کوئی حج تے جا رہی ہے، مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب ماشاءاللہ موڑ عمرے تے تیار نے، ہاں جی، جس نے بار بار عمرے تے جا سن پیچھے بیٹھے ہوئے، لے مولوی دا کام دیکھو جی، اتنے عمرے کر لے سو جی، کسی غریب دی دھی دی شادی چکر آویا اور تینوں عمرے چ لگے ہوئے پیسے نظر آندے۔ 5 لاکھ کا موبائل، 10 لاکھ کا موبائل وہ نظر نہیں آ رہا، 4 کروڑ کی لینڈ کروزر وہ نظر نہیں آ رہی، اپنی کوٹھی پہ تو نے سنگ مرمر لگوائے وہ نظر نہیں آ رہا، فضول خرچیاں کر رہے ہو وہ نظر نہیں آ رہا، لبرل اور سیکولر لوگ ہوٹلوں میں پی سی ہوٹل میں بیٹھ کے فضول خرچیاں عیاشیاں کر رہے ہو، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ تمہیں تکلیف ہے تو مسجد پہ لگے سنگ مرمر سے، تمہیں تکلیف ہے تو ہاتھ پہ جاتے مسلمان سے، تمہیں تکلیف ہے تو مولوی کے سفید کپڑے سے ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے اس لبرالزم پر ہم لعنت بھی، ہم اللہ کی مسجد پر بھی خرچ کرتے رہیں گے، حج اور عمرے پر بھی خرچ کرتے رہیں گے، اور غریبوں مسکینوں پر بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ انتہائی غلط نظریہ ہے کہ تمہیں مسجد کی طرف سیمنٹ کی بوری جاتی ہوئی نظر آ گئی ہے، 2,500 کا جو ماہانہ پیکج لگوا رہے ہو موبائل پہ وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جس کو دنیا میں ٹائم نہیں نہ ملا قرآن کے لیے، قیامت والے دن اس کا منہ حوض کوثر سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اسے حوض کوثر نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن یہی کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن اسے اندھا کر دیں گے۔ حیران ہو کے کہے گا
لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں کیا؟ آنکھیں تو ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ حوض کوثر کی در میری آنکھیں مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ میں کہا کرتا ہوں فرشتے دھکا دے کر کہیں گے تیری آنکھیں ہوتی تجھے حوض کوثر، تجھے قرآن نظر نہ آتا؟ ٹویٹر کے لیے ٹائم، فیس بک کے لیے ٹائم، سیاست کے لیے ٹائم، فضول خرچیوں، ہر چیز کے لیے ٹائم تھا، اگر ٹائم نہیں تھا تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ یاد رکھو آج تم اگر اللہ سے باتیں نہیں نہ کرتے قرآن پڑھ کر، ایک وقت آئے گا تم اللہ سے بات کرنا چاہو گے اور اللہ فرمائیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں ایسے بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا رکھا تھا۔ قرآن کو ٹائم دو، پڑھا کرو، رب تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ زمین کیسے بنائی، آسمان کیسے پھیلایا، چاند تارے کیسے سجائے، سورج کو کام میں کیسے لگایا، سمندر کیسے مسخر کیے، انسان کو کیسے بنایا، درجہ بدرجہ، لوتھڑے سے خون سے لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، ہڈیاں پہ گوشت، گوشت پہ روح کے بعد آنکھ، دل، دھڑکن، کان، سماعت، بولنا، سب کچھ کیسے بنایا اللہ قرآن میں تمہیں بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ تو تمہیں باتیں کرنا چاہتا اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو قرآن دے دیے، بیٹے لے لیے، قرآن دے دیا، اب کوئی تقریر کرے یا نہ کرے، جلسہ رکھے یا نہ رکھے، محفل بنائے یا نہ بنائے، جلوس نکالے یا نہ نکالے، آپ کا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں ہے، آپ کا ذکر کسی واعظ کا محتاج نہیں ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کے رات کے جس خطے میں بڑا پڑھے یا چھوٹا پڑھے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، عربی پڑھے یا عجمی پڑھے، گورا پڑھے یا کالا پڑھے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا تیرا جلسہ ہو جائے گا۔ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، قرآن نبی کی شان پڑھے گا، پڑھنے والا پڑھے گا وضحا، قرآن بتائے گا نبی کے چہرے کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا واللیل اذا سجا، قرآن بتائے گا نبی کی زلفوں کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا ما زاغ البصر وما طغى، قرآن بتائے گا نبی کی نظروں کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا الم نشرح لک صدرک، قرآن بتائے گا نبی کے سینے کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا وما محمد الا رسول، قرآن بتائے گا نبی کے اسم کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا محمد رسول اللہ، قرآن بتائے گا نبی کی رسالت کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن بتائے گا نبی کی معراج کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن بتائے گا نبی کے راج کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا یا ایھا المدثر، قرآن بتائے گا نبی کی چادر کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا یا ایھا المزمل، قرآن بتائے گا نبی کے کمبل کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، قرآن بتائے گا نبی کی گفتار کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا انک لعلی خلق عظیم، قرآن بتائے گا نبی کے کردار کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا یاسین، قرآن بتائے گا نبی کی مسکراہٹ کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا طٰہٰ، قرآن بتائے گا رخ انور کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا وثیابک فطہر، قرآن بتائے گا آپ کے کپڑوں کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا والذین معہ، قرآن بتائے گا نبی کے ابو بکر کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا اشداء علی الکفار، قرآن بتائے گا نبی کے عمر کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا رحماء بینہم، قرآن بتائے گا نبی کے غلی کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا تراہم رکعا سجدا، قرآن بتائے گا نبی کے علی کی بات ہے، پڑھنے والا پڑھے گا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن بتائے گا نبی کے عبداللہ کی بات ہے، عبد الرحمن کی بات ہے،
طلحہ کی بات ہے، سعد کی بات ہے، سعید کی بات ہے، عبید الرحمن کی بات ہے، نبی کے عبید اللہ کی بات ہے۔ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، قرآن نبی کے معاویہ کو بتائے گا، قرآن ابو سفیان کو بتائے گا، قرآن بتائے گا کہ میں پیغمبر کے صحابہ ایسے تھے۔ پڑھنے والا پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن بتائے گا نبی کی ازواج کی بات ہے، نبی کی چاروں بنات کی بات ہے، نبی کے سارے لباسوں کی بات ہے، نبی کے سارے گھرانے کی بات ہے، اور قرآن پڑھتے جاؤ گے قرآن نبی کو بیان کرتا جائے گا۔ اور ہم اللہ کا شکر ہے ہم نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے، کہو الحمدللہ۔ وہ چاہے نبی کا یارانہ ہے چاہے نبی کا گھرانہ ہے، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی شان والے ہیں، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی شان والے ہیں۔ ان کو عزت اللہ رسول کی جانب سے ملی، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور وقت کے اختصار کے پیش نظر یاد رکھیں، ہم جس طرح امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا تحفظ بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا نظریہ ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اسی طرح سیدہ فاطمہ کے سر کی چادر بھی محفوظ ہے۔ کربلا میں اہل بیت آزمائے ضرور گئے لیکن رسوا نہیں ہوئے۔ پردہ داروں کے سر سے چادر نہیں اتری، ان کے چہرے سے نقاب نہیں اترا، اللہ نے ان کی چادریں بھی سلامت رکھی، ان کے نقاب بھی سلامت رکھی۔ ہاں نہیں اترے، اس خاندان کی پردہ داروں کی چادریں اللہ نے سلامت رکھی۔ اور بڑی بات کہہ گئے مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب کہ غزہ میں فلسطین کی بیٹیاں، امت مسلمہ کی بیٹیاں زخموں سے چور چور ہیں لیکن سر سے چادر نہیں اترنے دی، خاندان زیبا ہو گئے۔ آج کے دور کی مومنہ عورت اگر فاطمہ کی چادر کی لاج رکھتے ہوئے اپنے سر سے چادر نہیں اترنے دیتی، میں کیسے مان جاؤں کہ سیدہ زینب نے سر سے چادر اترنے دی؟ میں کیسے مان جاؤں کہ سیدہ سکینہ پاک کے سر سے چادر اتر گئی، چہرے سے نقاب؟ الطاف کاظمی ایک شاعر ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب، انت فیہم آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے اسی پر ایک کلام لکھا تھا پنجابی میں، کچھ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کچھ خود سمجھ لیجئے گا کہ میں وائز تے کیوں پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے، میں وائز تے کیوں پوچھنا ہے اگر تو گل دسا چھوڑے، بجائے غصے ہون دے خلش میری مٹا چھوڑے، میں شاید بھول گیا ہو سا مینو راہ تے لا چھوڑے، ہٹے ہک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے، ہٹے ہک وال تو پردہ سورج نو شرم آوے، اوہ سورج زینب دی چادر دار نہ مل پاوے، علی دی پاک دھیا دا وہ چھوڑ بھی لہا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ ممبر پہ بیٹھا مولوی یا کوئی ذاکر یا کوئی وائز اگر یہ کہے کہ علی کی دھیوں کے ساتھ پہ چادر نہیں تھی تو یہ علی کی عزت کر رہے، علی دی پاک دھیاں دا وہ چھوڑ بھی لہا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ نبی دے ویر حیدر نو یعنی کہ فاتح خیبر نو میرے پیر حیدر نو تکیہ بھی کرا چھڑے، علی دے پلے کیا چھڑے۔ بات سمجھ آئی؟ علی فاتح خیبر ہے، ڈرنے والا دلیر ہے، اللہ کا شیر ہے، ڈرنے والا نہیں ہے۔ ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن آئی نہیں سمجھی، ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی،
یہ من سکتے ہو بھلا کسی کہ دو جہانہ کی ملکہ ہوئے تو صدیق اکبر دے ہوئے تے مان کے منگے تے منگے کھجیاں چاند کھجیاں جس زہرا پاک نے سکھایا یہ ہوگی ہوئے بے اللہ تو علاوہ کہے تو منگنا نہیں، اللہ تو علاوہ کہے تو منگنا نہیں، تے ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی کاغذ تے قلم نہ ڈھائی کیوں حضرت جدن گل کری ہوئی نا آپ دینے جانے جی ابو بکر عمر دار آ لینے علی گھر آ لینے میں کہ چلو تیری گل مان لے کاغذ تے قلم کتھے پی آئی کاغذ قلم کی دے آئی گھر تے کہے چاہ کے آمن آئی بات سمجھ آئی ملکہ دو جہانہ دی صدیق اکبر تو منگن گئی کاغذ تے قلم نہ ڈھائی فدق لئی سیر سکھ دی رہی مصائب دی کہانی وچ زہرا نو لجا چھڑے علی دے پلے کیا چھڑے الحمدللہ ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے اہل بیت کے بھی شاعر دی نہ شعری ہے نہ فن پارے ادیباں دا نہ گلے اے خطیباں دی نہ جھولا ہے نہ کیباں دا عداوت ہے نہ رولا ہے تکیہ ہے نہ اولا ہے علی نو پیر مندہ ہاں نبی دا ویر بندہ میرے ایمان کی بنیاد ہیں حضرت علی المرتضیٰ جس طرح ایمان کی بنیاد ہیں حضرت ابوبکر صدیق اللہ رب العزت حضور کی حق نسبت کا احترام نصیب فرمائے آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے وما علینا الا البلاغ